ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈائبٹیز اور رمضان کے اوپر. ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ جی وہ تمام حضرات، وہ تمام پیشنٹ جن کو خاص طور سے ڈائبٹیز ہے اور رمضان میں ان کے لیے کیا ایڈوائز ہے، یہ سب باتیں ہم کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ ہم بات کریں مزید اس کے اوپر ڈائبٹیز اور رمضان سے ریلیٹڈ، میں مسز بابر لندن سے تھیں. میں اللہ تعالیٰ کے سے دعا کروں گا کہ مسز بابر آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل عطا فرمائے. بڑے نان اسپیسیفک سمٹم سے مسز بابر کے، وہ کہتی ہیں ان کو ڈائبٹیز بھی نہیں ہے، ہائی بلڈ پریشر بھی نہیں ہے، لیکن اچانک سے ان کی جو ہے وہ جب کوئی میٹھا کھاتی ہیں یا میٹھی چیزیں کھاتی ہیں تو اچانک سے ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو ذرا ان کے مسز بابر کے لیے تھوڑا سا مشورہ دیجیے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. اچھا، اب سب سے پہلے تو یہ ہمیں اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ ان کو ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یا تو وہ ایک گلوکومیٹر خرید لیں جو کہ سستے ملتے ہیں آج کل بازار میں، اور اپنا شوگر چیک کریں کتنا ہے اور اس کی ریڈنگ لکھ لیں. جب بھی کھانے کے بعد اور کھانے سے پہلے کی ریڈنگ وہ لکھ لیں تو اس سے اندازہ ہو جائے گا. وہ اپنے ڈاکٹر کو دکھا دیں، مشورہ کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل بڑا آسان سا ہے، ایک سمپل ٹیسٹ کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں ہیموگلوبن A1C. اگر وہ بچ کے آج کل تو میٹر میں ملنے لگے لیکن تھوڑے سے مہنگے ہیں، تو اگر اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ فری چیک اپ آپ کا کریں گے، یا نرس کے پاس چلے جائیں پریکٹس میں، وہ آپ کا چیک اپ کر کے HbA1c کر لے گی. تو اس سے وہ اسٹیبلش ہو جائے گا کہ وہ ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے. تو اگر ان کو ڈائبٹیز نہیں ہے، اور جیسے یہ بتا رہی تھیں کہ شام کو چاول کھانے کے بعد، اب مجھے پتہ نہیں اصولی طور پر تو ہونا چاہیے کہ جیسے بھی روزہ کھولیں آپ ہیوی ڈائٹ نہ کھائیں، سمپل سی کوئی لے، جیسے کھجور سے روزہ کھول لیا، پانی پی لیا، تھوڑا سا فروٹ کھا لیا، پھر اس کو ذرا ریسٹ ملے، مطلب معدے کو اس کے بعد کریں. لیکن اگر پھر بھی ان کے سمٹم بڑے نان اسپیسیفک ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس سے مشورہ کریں. کیا پتہ کوئی اور وجوہات ہوں جن سے یہ طبیعت ہوتی ہو، تو یہ کر سکتی ہیں اس کو. تو مسز بابر یہی جنرل مشورہ ہے ہمارا آپ کے لیے کہ آپ جو ہیں پہ اسٹیبلش کر لیں کہ گلوکومیٹر لے کے گھر پہ بلڈ شوگر چیک کر لیجئے 2-3 بار، فاسٹنگ ناشتے سے پہلے اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد، اور اس کی ریڈنگ بنا کے ڈائری میں لکھ لیجئے. وہ ساری ریڈنگ لے کے اپنے ڈاکٹر سے، GP سے ضرور رابطہ کیجئے تاکہ وہ آپ کو، کیونکہ ہم اسپیسیفک تو آپ کو نہیں بتا پائیں گے، ڈاکٹر صاحب نے جنرل ایڈوائز آپ کو دے دی ہے. تو ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ لائیو ہیں؟ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ساری سے بات کر رہا ہوں جناب. جی جی جی، کیا سوال ہے آپ کا؟ ڈائبٹیز ہے، آپ کو ڈائبٹیز ہے؟ میں میڈیسن یوز کر رہا ہوں، میٹفورمین 500 mg 2 ٹائم، صبح اور رات میں. اور رات میں اس کے ساتھ مجھے ڈاکٹر نے وہ تقریباً 1 سال قبل انہوں نے وہ بلڈ میرا چیک کیا. انہوں نے کہا میرے خیال میں کچھ پرابلم تھی اور کچھ ایسا، تو انہوں نے سمویسٹاتین 40 mg ٹھیک ہے وہ انہوں نے مجھے دیا. رات کو میں ایک لیتا ہوں. تو ابھی تقریباً مہینہ پہلے میں وہ چیک اپ کرانے گیا، کیونکہ 6 مہینے بعد ایک سال جاتا ہوں چیک اپ کرانے. تو وہ انہوں نے دیکھا میرا ویٹ میں لوز ہو رہا ہے، میرا ویٹ کم ہو رہا ہے. تو وہ ڈاکٹر نرس نے مجھے بھیج دیا ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد دوبارہ اپائنٹمنٹ دی، بلڈ انہوں نے لیا. ابھی کمنگ وینسڈے کو میرا ڈاکٹر کے پاس اپائنٹمنٹ ہے، اور وہ بلڈ انہوں نے کہا وہ ہاسپٹل سے، وہ لیبارٹری سے بلڈ آئے گا تو پھر ہم چیک کر کے آپ کو بتائیں گے کہ وزن آپ کا کیوں کم ہو رہا ہے. تو میں نے اس لیے فون کیا آپ کو. میں نے کہا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی فی الحال آپ روزہ نہ رکھیں، پہلے پتہ چل جائے کہ آپ کا وزن کیوں آپ لوز کر رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہے. ورنہ میں تو 3 سال سے مجھے ڈائبٹیز ہے، لیکن پچھلے 2 سال سے تو میں تھا، روزہ بالکل صحیح بھی تھا، اور میں ایک ٹائم میں میٹفورمین یوز کر رہا تھا افطار کے بعد، سحری میں نہیں، یا تو پھر میں سحری میں کرتا تھا اور بالکل صحیح تھا. لیکن ابھی 2-3 دن پہلے میں روزہ رکھ رہا تھا، پھر ڈاکٹر کے پاس گیا، انہوں نے کہا نہیں آپ روزہ نہ رکھے ابھی. اچانک رات کو میں تقریباً سحری کے بعد ہی میرے پاؤں میں کافی درد شروع ہو گئے، بہت درد میرے دونوں پاؤں میں اور کمر میں. تو لگ رہی تھی مجھے، تو پتہ نہیں، پسینے بھی تھے اور کافی سردی لگ رہی تھی. پھر پتہ نہیں کمزوری ہے کیا ہے. تو اگر اس بارے میں آپ کچھ بتائیں. اور کیا زیادہ تر میں چینی یوز نہیں کرتا ہوں، تو اور پھل فروٹ میں کیا چیز زیادہ استعمال کریں جو شوگر کے لیے اچھا ہے، اگر آپ ذرا سا یہ توضیح کر دیں تو. جی شکریہ بہت بہت. تو ابھی اب جو ہے وہ کمر کا درد اور لیگ کا جو پین ہے وہ آپ کا ختم ہو گیا ہے؟ وہ ہاں ایک دن تھا، اگلے دن پھر مجھے پیراسیٹامول لینے کے بعد صحیح ہوگی. درد ہلکا پھلکا ہے ویسے،
ٹھیک ہے. پھر میں کہا پتہ نہیں کس وجہ سے یہ درد ہوا تھا. ابھی تو آپ کا جو وزن کتنا زیادہ کم ہوا ہے, مانیٹر کر رہے ہیں آپ کے ڈاکٹر سے آپ کو؟ اچھا وہ تو ڈائبٹیز سے پہلے تو میرا تقریباً 85 87 88 کے قریب تھا, اور اب جو ہے تقریباً 73 ہے, اور میرے خیال میں ایک سال پہلے 76 77 تھا. اب 4 کلو تقریباً 4-5 کلو اور کم ہو گیا, اور میں کھاتا بالکل صحیح ہوں, فروٹ وغیرہ, ڈرائی فروٹ, دودھ رات 1 گلاس میں پیتا ہوں کھانے کے بعد 2 بجے 3 بجے جب بھی آنکھ کھل گئی دودھ پیتا ہوں, اور ناشتہ بھی صحیح ہے, کھانا پینا بالکل صحیح ہے. اس کے باوجود میں پریشان ہوں کیوں لوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ پریشان نہ ہوں, کوئی ایسی بات نہیں, انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے ابھی پوچھتے ہیں اور آپ کو مشورہ دیتے ہیں اس کے اوپر. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا ان کا ٹپیکل وہ ہے کہ ان کو ڈائبٹیز ہے اور میٹفارمن 500 ملی گرام ٹوائس اے ڈے یہ کھاتے ہیں, اور کولیسٹرول کی سیمسٹیرین 40 ملی گرام ڈیلی کھاتے ہیں. انڈر انویسٹیگیشن ہے, ڈاکٹرس ان کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں چونکہ ریسنٹلی ان کا کچھ وزن جو ہے وہ لاس ہو رہا ہے. اب یہ نہیں پتہ کہ ڈائبٹیز جو ہے وہ اس کی کیا صورتحال چل رہی ہے, تو جنرل ان کو ایڈوائز دیجیے کہ کیا ان کو کرنا چاہیے اور کون سا ڈائٹ ان کو کھانا چاہیے. بھائی بنیادی طور پر پہلے تو ہمیں معلوم کرنا پڑے گا اسٹیبلش کہ ان کا وزن ڈائبٹیز کی وجہ سے کم ہو رہا ہے یا کوئی اور وجوہات ہیں. بالکل, کیونکہ جب تک انویسٹیگیشن کے بغیر کچھ کہہ نہیں سکتے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. اگر ان کو ڈائبٹیز کی وجہ سے, جن لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ 30 سال سے ڈائبٹیز ہے, میٹفارمن کھا رہے ہیں, تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسولین ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے. لوگ جو ہے ان کا پینکریاس صحیح طرح کام نہیں کرتا, تو ان کا پینکریاس نہیں کام کرتا تو ان کو انسولین کی ضرورت پڑتی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس اسٹیج پہ جب تک کہ ان کے بلڈ نہ آ جائے, HbA1c نہ آ جائے, ان کے سارے شوگر کے فاسٹنگ پوسٹ پرینڈیال یہ پورا پروفائل چیک کر کے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کو کوئی انسولین ڈیفیشنسی تو نہیں ہو گئی. اس وقت ان کو انسولین کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اگر ان کا وزن کم ہو رہا ہے تو پھر میٹفارمن جو ہے نا وہ سوٹیبل نہیں ہے, یا تو دوسری دوائیاں دینا پڑیں گی یا انسولین دینا پڑے گی. پہلی تو یہ تو ڈائبٹیز پوائنٹ آف ویو سے ہے, لیکن چونکہ ان کو کوئی ویٹ لاس جو ہے وہ بڑی سگنیفیکنٹ پرابلم ہے, اس کو جب تک کہ سارے کے سارے بے شمار اسباب ہے اس کے بغیر مشورہ دینا بہت مشکل ہے جب تک کہ میرے پاس ان کی ساری وہ نہ ہو. دوسری بات یہ بتا رہے تھے پاؤں کا درد, اور اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں, جیسے آپ کی جو خون کی جو نالیاں ہیں وہ سکڑ رہی ہیں, آپ کی جو نروز پاؤں کی طرف جا رہی ہیں اس پہ اثر ہو سکتا ہے. جن لوگوں کو ڈائبٹیز لمبے عرصے کے لیے ہوتا ہے ان کو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری علامتیں ان کا فل اسیسمنٹ ہونا چاہیے, بلڈ ٹیسٹ, انڈوسکوپی اور سارا چیسٹ ایکس رے, جب جا کے آپ کو ایک اچھا پکچر پتہ چلے گا کہ کیا ہے ان کا. شکریہ. تو جناب آپ نے کال کی, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ڈاکٹر صاحب نے تفصیل سے آپ کو جواب دے دیا ہے کہ آپ کے وزن کم ہونے کے بے شمار اسباب ہوتے ہیں جو کہ بالکل آپ کے ڈاکٹر اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, اور انہوں نے آپ کو مشورہ بھی دیا ہے کہ ابھی آپ روزہ مت رکھیں. تو آپ ڈاکٹر کے عمل کے اوپر ضرور مشورہ کیجیے, اور بلڈ ٹیسٹ جو آپ کے ہو رہے ہیں اس کا انتظار کیجیے. ڈاکٹر سے جب آپ جائیں گے تو یہ ان سے ضرور پوچھیں کہ آپ کی ڈائبٹیز جو ہے وہ چاہے بہت زیادہ کہیں پورلی کنٹرول تو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کا وزن کم ہو رہا ہے, اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ کی ڈائبٹیز بہت زیادہ پرانی ہو تو بعض اوقات میٹفارمن آپ کی دوائیں کام نہیں کرتی, ہو سکتا ہے آپ کو انسولین پہ جانا پڑے. تو یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں. تو ہم جنرل ایڈوائز یہی آپ کو دیں گے کہ پریشان ہونے کی کوئی ایسی بات نہیں, ایک ہیلدی کھانا آپ کھاتے رہیں. ڈائبٹیز کے لوگوں کو اکثر ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ جی فروٹ اور بیلنس, ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا تھا کہ بیلنس ڈائٹ کھائیں جس میں آپ کا کاربوہائیڈریٹ بھی ہو, گوشت سبزی وغیرہ, اور ڈائٹ کے اوپر آگے چل کے ہم اور تفصیل سے بات کریں گے, تو پروگرام دیکھتے رہے گا. اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں منان بات کر رہا ہوں. جی منان صاحب, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ ہے کہ مجھے ڈائبٹیز بھی ہے, بلڈ پریشر بھی ہے اور ہارٹ ٹربل بھی ہے. جی, تو مجھے روزہ رکھنے چاہیے یا نہیں؟ آپ کو ڈائبٹیز, آپ دوائیں استعمال کرتے ہیں یا انسولین لگاتے ہیں؟ میں دوائیں استعمال کرتا ہوں. ہاں, دوائیں کچھ پتہ ہے آپ کو؟ اور کتنے سالوں سے ڈائبٹیز ہے آپ کو؟ تقریباً 5 سال سے زیادہ ہو گیا. اوکے جی. اور ہائی بلڈ پریشر, ڈائبٹیز اور دوائیں آپ کو کچھ یاد ہے کہ میٹفارمن اور اس کے علاوہ اور کون سی دوائیں کھا رہے ہیں؟ میٹفارمن کے علاوہ ہے, میں اسپیل کر سکتا ہوں, پروناؤنس نہیں کر پاؤں. جی, یہ گولی ہوتی ہے گلیکزائڈ ہے, یہ گلمپرائڈ ہے, وہ تو نہیں کھا رہے ہیں؟ نہیں, پگلیٹازون ہے, پگلیٹازون زیوا. جی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور بلڈ پریشر کے لیے ہے ٹرینڈاپورل 4 mg اور میٹفارمن 1 گرام. تو آپ ابھی اس وقت روزے رکھ رہے ہیں یا روزے نہیں رکھ رہے ہیں؟ نہیں رکھ رہا. رکھ رہے ہیں.
تو کوئی مسئلہ کو پرابلم پریشانی تو نہیں نہیں ہوگا؟ میں نہیں رکھ رہا. اچھا نہیں رکھنا ہے, ٹھیک ہے. کون سی دوسری گولی کھا رہا ہے میٹفورمین؟ گلیکلازائڈ؟ ہاں پائوگلیٹازین. وہ پائوگلیٹازون. جی پائوگلیٹازین. کتنی کھا رہا ہے, کتنی ملی گرام کی ہے؟ 15 ملی گرام کی ہے ایک, اور دوسری میٹفورمین جو ہے وہ 1 گرام کی ہے. 1 گرام کتنی بار کھاتے ہیں آپ؟ ایک دفعہ رات کو. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بنان صاحب, آپ پروگرام دیکھتے رہیے. شکریہ آپ کی کال کا بہت بہت, آپ پروگرام میں شامل ہوئے. تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں دواؤں کے اوپر, اور ڈاکٹر صاحب اور تفصیل سے اس کے اوپر ہم بات کریں گے, تو آپ پروگرام دیکھتے رہیے, انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب اب آپ آ جاتے, ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو ہلو آپ لائیو ہیں, بات کیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب میں نے ابھی آپ کو فون کیا تھا, نصرت علی عرض کر رہا ہوں. جی 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 نصرت علی صاحب. تو میں 30 سال سے نہیں, میں 41 ایئر میرا اولڈ ہے. اچھا اچھا 41 سال, اور مجھے 3 سال سے 3 ایئر 3 سال سے, اوکے سوری. 3 سال سے, اور وہ جو پاؤں کا درد ہوا تھا وہ صرف پتہ نہیں وہ گلے سے ہوا تھا. میں کام تو میں کرتا ہوں, شاید اس وجہ سے ہو. اور میں ایک بات اور بتاؤں, میں وہ کریلے کا جوس بھی استعمال کرتا ہوں, ہفتے میں 1 بار یا 2 ہفتے میں 1 گلاس میں. جی 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 بہت اسٹرانگ ہے, تو اس لیے میں نے دوبارہ آپ کو زحمت دی, میں نے کہا آپ کو بتا دوں. میں شکریہ بہت 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 کریلے کے شکریہ. جوس کے بارے میں بھی اگر بتا دیتا ہوں. اچھا شکریہ بہت بہت نصرت علی صاحب, بہت شکریہ, آپ دوبارہ شامل ہوئے ہمارے ساتھ. تو جناب جیسے نصرت صاحب ہم نے پہلے بات کی تھی کہ آپ کے ٹانگ میں جو پیر میں درد ہے اس کا بھی ڈفرینٹ ریزنس ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کے پورلی کنٹرول ڈائبٹیز ہو تو اکثر پنس نیڈلز اور ہاتھ پیر سو جاتے ہیں ان کے, اور اس کی ڈائبٹیز کی جیسے بھی مسائل ہو سکتے ہیں. جو آپ نے کہا کہ جی آپ کریلے کا جوس پیتے ہیں, تو یہ تو ہمیں نہیں پتہ کہ اس میں کیا چیز شامل ہوتی ہے اور وہ کتنا فائدہ کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ اس پہ روشنی ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کریلے کھائیں تو آپ کی ڈائبٹیز ختم ہو جاتی ہے. بالکل یہ بالکل غلط چیز ہے, کیونکہ کریلا کا کڑوا جوس پلانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ڈائبٹیز پہ. بالکل. چونکہ ہوتا یہ ہے کہ کریلا اس لیے کھاتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی سبزی جو کہ بہت سلولی باڈی میں ایبزارب ہوئی تو شوگر تیزی میں اوپر نہیں جاتا, تو کریلا بھی اس میں, چاہے کریلا کھائیں یا بیگن کھائیں, بھنڈی کھائیں, یہ سب سبزیاں بڑی اچھی ہیں ڈائبٹیز والوں کی, کہ شوگر تیزی میں نہیں بڑھتا. کچھ سبزیاں ایسی ہیں جو تیزی میں بڑھتا ہے, تو کریلے کے جوس سے ڈائبٹیز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو جہاں تک انہوں نے اپنے پاؤں کا کیا, جیسے آپ نے جواب دیا ہے کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, اس کو پورا انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا سارا کا سارا. اچھا ہمارے ساتھ تھے منان صاحب نوٹنگم سے, ان کو بتا رہے تھے کہ ان کو ڈائبٹیز ہے اور ان کو. اچھا ایک اور کالر آ چکے ہیں, کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں علی بات کر رہا ہوں لندن سے. جی علی صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ مجھے گرمی بہت زیادہ رہتی ہے اور پیشاب بہت زیادہ آتا ہے, اور پانی پینا پڑتا ہے مجھے, ورنہ پھر جو ہے معدے میں گرمی سے فیل رہتی ہے. تو آپ کی عمر کتنی ہے علی؟ میری ایج ہوگی سر 37. اوکے جی. تو آپ کو گرمی, آپ کہہ رہے ہیں آپ کو گرمی بہت لگتی ہے اور پیاس بہت زیادہ لگتی ہے؟ گرمی معدے میں بہت گرمی رہتی ہے, اور پیاس زیادہ لگتی ہے, اور پیشاب بھی بہت زیادہ آتا ہے. تو پانی پینے کے فوراً بعد آپ پیشاب کرنے چلے جاتے ہیں یا کچھ دیر لگتی ہے اس میں؟ نہیں کچھ دیر لگتی ہے. جی جی. اور آپ کو کوئی وزن تو کم نہیں ہوا یا کوئی ڈائبٹیز وغیرہ کوئی بیماری تو نہیں ہے آپ کو؟ خدا نہیں الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. شکریہ علی صاحب, آپ لندن سے آپ پروگرام دیکھتے رہیے. آپ نے لندن سے کال کی, ہمارے ساتھ شامل رہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا. تو انشاءاللہ جنرل ایڈوائز آپ کو دیں گے. شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب واپس آئیں گے منان صاحب کے ساتھ جو ہمارے سے لنک ہوگا. میں آپ سے یہاں سے بات شروع کروں گا کہ جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے اور صرف ڈائٹ کنٹرول ہیں, وہ دوائیں نہیں کھا رہے ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ آتے ہیں جن کو ہے ان کو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں آرام سے, ان کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. ڈائبٹیز ڈائٹ کنٹرول ہے, لیکن ڈائٹ میں بہت احتیاط برتیں. مطلب یہ ہے کہ جو غذائیں وہ کھاتے ہیں, جیسے صبح سحری کے وقت جو لوگ کھائیں تو ایسی غذائیں کھائیں جو کہ شوگر بہت تیزی میں نہ بڑھے. جیسے آپ پاستا کھائیں گے تو شوگر بہت تیزی میں بڑھ جائے گی اور 2-4 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی, تو آپ کو پھر بھوک لگنے لگے گی. تو ایسی غذائیں کھائیں جیسے چپاتی ہے, آپ بیسن کی روٹی ہے, یا جو بھی سیریلز ہیں, اس قسم کی چیزیں کھائیں تو آہستہ آہستہ شوگر آپ کا بڑھاتی ہے. اور بہت ایسے, اور کوشش یہ کریں کہ اکثر لوگ جو رمضان میں صبح کے وقت جو ہے نا ایسی چیزیں اس میں کیفین ہوتی ہے, فزی ڈرنک, ٹی, کافی, اس کا ذرا پرہیز کریں, کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ صبح سحری کے بعد پھر لوگوں کو بار بار پیشاب آتا ہے, پیاس لگتی ہے, تو اس سے ڈی ہائیڈریشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اگر تھوڑا سا احتیاط برتیں صبح سحری کے وقت اور افطاری کے بعد,
افطاری کے وقت بھی کوئی ایسی ہیوی غذائیں نہ کھائیں، جیسے اکثر لوگ ہمارے سموسے پکوڑے کھاتے ہیں، تلی ہوئی چیزیں جس میں بہت زیادہ کیلوری ہو. یہ تو ڈاکٹر صاحب بڑا ٹریڈیشنلی یہ بنا ہوا ہے کہ بغیر سموسے پکوڑے ان کے تو افطاری جو ہے وہ نامکمل ہوتی ہے. لیکن بالکل آپ نے اچھا کہا کہ فرائی کھانے سے پرہیز کریں اور زیادہ فروٹ اور سیلڈ کا، فروٹ سیلڈ سبزی وغیرہ کا زیادہ استعمال کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ منان صاحب کے جو نوٹنگم سے تھے ان کے کال اس کو اس سے لنک کریں گے کہ ان کو ڈائبٹیز ہے، ان کو ہائی بلڈ پریشر بھی ہے اور وہ میٹفورمن کھاتے ہیں اور روزہ وہ فی الحال ابھی نہیں رکھ رہے ہیں، تو وہ پوچھ رہے تھے کہ کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. تو یہ ہمارے اس سے لنک ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ جو دوائیں کھا رہے ہیں اور اپنا چاہے میٹفورمن ہو یا دوسری دوائیں، تو یہ میٹفورمن اور پائیوگلیٹازین 15 ملی گرام کی گولی کھاتے ہیں. تو اب ان کا سوال میں اس سے لنک کر لیتا ہوں آپ کے نیکسٹ سوال سے کہ ان لوگوں کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے جن کو ڈائبٹیز ہے اور وہ دوائیں کھاتے ہیں. اچھا، جو ڈائبٹیز ہے دوائیں کی قسمیں آپ کون سی دوا کھاتے ہیں؟ اب جیسے یہ منان صاحب ہیں، انہوں نے میٹفورمن پائیوگلیٹازون کھائی ہے تو روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑے گی. مطلب پائیوگلیٹازون ہی 15 ملی گرام کھا رہے ہیں تو اس کو کنٹینیو رکھیں، اور جو اس کو اگر شام کو کھائیں تو زیادہ بہتر ہے. اور جو میٹفورمن ہے اس کو ایڈجسٹ یہ کرنا پڑے گا کہ اگر یہ شام کو ایک ڈوز لے رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ روزے رکھ سکتے ہیں آرام سے. صرف ان کو یہ ہے کہ اپنی ڈائٹ کا خاص طور پہ خیال رکھنا پڑے گا. تو لیکن کچھ گولیاں ایسی ہیں جیسے جس کو ہم کہتے ہیں سلفونوریا، جیسے ابھی ذکر ہوا تھا کہ گلیکلزائڈ ہے، گلیبنکلیمائڈ ہے، کچھ ایسی گولیاں ہیں. تو اس کو ہم یہ کر سکتے ہیں، کچھ افراد اس پہ ہیں کہ ان گولیوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. جیسے گلیکلزائڈ ہے، کوئی کھاتا ہے 80 ملی گرام صبح کو 80 شام کو، تو وہ اس کو یہ ہے کہ 40 ملی گرام صبح وہ کھائیں 1/3 اور 80 شام کو کھائیں، تو 40 ملی گرام کم کر دیں. اگر کوئی ایسی گولیاں کھاتا ہے جیسے جس کا بہت لمبا اثر رہتا ہے 36 گھنٹے تک، جیسے جس کا نام گلیبنکلیمائڈ ہے، اس کو بند کرنا پڑے گی. اگر نہیں بند کری تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا شوگر بہت لو ہو جائے گی، تو اس کو پھر دوسری گولیاں شروع کرنا پڑیں گی ان کے مقابلے میں. تو یہ ساری ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی گولیاں کھا رہے ہیں، کیونکہ تقریباً جیسے پائیوگلیٹازون ہے، DPP-4 انہیبیٹر جیسے سیکساگلپٹن، سٹاگلپٹن یہ لوگ کھاتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، وہ بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں، شام کو ایک گولی کھا لیں. اور اسی طرح اب اور نئی گولیاں آ گئی ہیں جس میں ڈیپاگلوفلوزین نئی گولیاں آئی ہیں، کیناگلوفلوزین، اس کو تو استعمال ہی نہ کریں رمضان میں کیونکہ وہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن کر دے گی. تو یہ بہتر یہ ہے کہ جو بھی آپ گولیاں کھاتے ہیں ضرور اپنی پریکٹس میں جا کے اپنی نرس کے پاس جائیں، جو ڈائبٹیز اسپیشلسٹ نرس ہو یا کسی اپنے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، اس سے ضرور معلوم کر لیں کہ کون سی گولیاں کتنی کھانی ہے. اس کی بہت اچھی گائیڈ لائن ہے. اگر کسی کو زیادہ دیکھنا ہے تو گائیڈ لائن 2-3 گائیڈ لائن ہے کہ ڈائبٹیز UK اس کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پر سارا آپ کو انفارمیشن مل جائے گی کون سے کس طرح استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے، تو منان صاحب آپ کو جواب مل گیا. ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ روزہ سیفلی رکھ سکتے ہیں، صرف آپ کو تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے. پائیوگلیٹازون کا استعمال خاص طور سے اور میٹفورمن جو ہے 1 گرام آپ رات میں دونوں کٹھی کھا سکتے ہیں افطار کے وقت. اور آپ جو ہیں وہ کھانے کے اوپر جنرل ایڈوائز ڈاکٹر صاحب کی یہی ہے کہ کھانے کے اندر سبزیوں خاص طور سے افطار کے اندر اسٹارچی پروڈکٹ جیسے روٹی ہے، چپاتی ہے، چاول ہے، ان کا استعمال کریں اور فرائی چیزیں کا کم سے کم استعمال کریں کیونکہ اس سے آپ کا وزن بھی بڑھتا ہے اور آپ کے لیے وہ زیادہ مفید ثابت نہیں ہوتی. جس میں پکوڑے، سموسے چونکہ ہمارا ٹریڈیشن بن چکا ہے. ٹھیک ہے، ہفتے میں آپ استعمال کر سکتے ہیں کبھی کبھار. اگر ایوری ڈے روزانہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کا افطار کا حصہ مت بنائیے. زیادہ افطار کے حصے میں آپ سبزی، فروٹ کی چاٹ ہے، سبزیاں ہیں، ویجیٹیبلس ہیں، اس طرح کی چیزیں زیادہ کھائیں تو اس سے آپ کا وزن بھی کم ہوگا اور آپ کے ڈائبٹیز کا شوگر ہونے کا بہت زیادہ نہیں ہوگی. اچھا، علی صاحب ہیں لندن سے، انہوں نے کال کی تھی. ڈاکٹر صاحب یہ تھوڑا سا ان کا لنک ہے، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کی عمر 37 ایئرس ہے اور یہ بتا رہے تھے کہ جی ان کو جو ہے وہ اپنا پیشاب بہت زیادہ آتا ہے اور پیاس بھی زیادہ لگتی ہے اور پانی بھی زیادہ پیتے ہیں. بیماری ان کو اللہ کا شکر ہے کوئی نہیں ہے، نہ ان کو ڈائبٹیز ہے نہ ہائی بلڈ پریشر ہے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب پہلے تو ان کو چیک اپ کرانا چاہیے ڈاکٹر، کیونکہ یہ جو ہے نا پیاس لگنا، پیشاب آنا اور بھی دوسری وجوہات ہیں اور بھی دوسرے پرابلم ہیں جن میں یہ علامتیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ جو ہے پہلے تو ان کی پورے یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ یہ زیادہ چائے تو نہیں پیتے. کبھی کبھی آپ یہ دیکھیں کچھ لوگ کیفین کا بہت استعمال کرتے ہیں، 8-10 کپ پیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اسٹمک میں جلن ہوتی ہے، ہو سکتا ہے ہارٹ برن ہو رہی ہو، تذابیت بڑی ہوئی، اس سے بھی تذابیت بڑی ہو. تو یہ جو ہے یہ کتنا استعمال کرتے ہیں چائے کافی کا. اور اس کے علاوہ اگر یہ زیادہ پانی پیتے ہیں یا فزی ڈرنک پیتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. اور اگر یہ کوئی وجوہات نہیں ہے، ڈائٹ اس میں نہیں ہے انکلوڈ، تو پھر اس کی اور دوسری بھی وجوہات ہوتی ہیں. کئی قسم کی اور بھی
ڈائبٹیز انسپائڈس اور دوسرے ہارمونل پرابلم ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں. اس کو لیے آپ کو بلڈ ٹیسٹ کرانا پڑیں گے ڈاکٹر کے پاس جا کے. ٹھیک ہے. ایک اور کال ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ, آخری کال ہم لیں گے, اب پروگرام کا وقت آخری ہمارے 5 منٹ بچے ہوئے ہیں, تو آخری کال لیں گے اس کے بعد. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سسٹر کہاں سے بات کر رہی ہیں, کیا نام ہے اور آپ کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں اور میرا نام امیر زہرا ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مجھ کو کولیسٹرول ہے اور ہائی بلڈ پریشر بھی ہے. جی جی ہاں, اس کے لیے کولیسٹرول کے لیے وہ دیتے ہیں 20 mg ایٹروویسٹیٹن. جی جی. اور اس کے لیے بلڈ پریشر کے لیے دیتے ہیں یہ لوگ ایملوڈوپین 10 mg. اس کے ساتھ بیسوپرولول ہے اور اومی پروزول ہے. جی جی جی. یہ دوائی میں لیتی ہوں, لیکن میرے منہ بےحد خشک رہتا ہے, بےحد پیٹ میں بہت گرمی رہتی ہے. 2 دن میں نے روزہ رکھا, اس کے بعد پھر چھوڑ دیتی ہوں, تو پھر چھوڑ دیتی ہوں, پھر رکھ لیتی ہوں. تو آپ مجھے ایڈوائز کریں کہ میں کس طرح ایڈجسٹ کروں اور کس طرح روزے رکھوں. شکریہ بہت بہت امیر زہرا, آپ نے لندن سے کال کی. سسٹر آپ کا بہت شکریہ, آپ کا ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے, ڈاکٹر صاحب سے ابھی آپ کے سوال کا جواب ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور ہمارے کالر تھے نصرت علی صاحب, جو دوبارہ آئے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ ان کو 30 سال سے ڈائبٹیز نہیں, 3 سال سے. ہم معذرت کر چاہیں گے نصرت علی صاحب کہ شاید ہم نے اوور ہرٹ کیا, آپ کی عمر 41 سال ہے اور 3 سال سے آپ کو ڈائبٹیز ہے. تو جنرلی ہم نے یہی آپ کو ایڈوائز دیا تھا. ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ کریلوں کا جوس یا کریلے کھانے سے ڈائبٹیز پہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. باقی یہ ہے کہ اچھا ڈائٹ, فروٹ وغیرہ کھائیں اور اپنے ڈاکٹر سے آپ ضرور رابطہ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ ڈائبٹیز تو نہیں ہے جو سسٹر ہے ہماری امیر زہرا لندن سے, لیکن یہ کولیسٹرول کی گولی کھاتی ہیں, املوڈیپین بلڈ پریشر کے لیے کھاتی ہیں, بسپرول اور موپرسول. تو وہ کہہ رہی تھی کہ جب روزہ رکھتی ہیں تو بہت زیادہ منہ خشک ہو جاتا ہے اور روزہ نہیں کنٹینیو کر پائی ہیں اور وہ وقفہ دے کر کے روزہ رکھ رہی ہیں. تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی دواؤں میں ایڈجسٹ کرنا چاہیے؟ نہیں, چونکہ یہ ڈائبٹیز کی دوائیں اس میں ایڈجسٹ نہیں کرنا پڑے گا. اور مجھے یہ بھی پتہ نہیں ان کا بلڈ شوگر کنٹرول, بلڈ پریشر کنٹرول کیسا ہے. جی جی. اور انہوں نے ڈائبٹیز کا ٹیسٹ کرایا نہیں کرایا, کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کو صرف ہائی بلڈ پریشر ہے, اکثر لوگوں کو جب آپ اسکریننگ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو ڈائبٹیز بھی ہے, کیونکہ ہمارے ایشیائی باشندوں میں بہت زیادہ ہے. 22-23% لوگ جو ہیں ان کو ڈائبٹیز ہے. پہلے تو ان کو اپنے ڈاکٹر سے جا کے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کیوں ان کا منہ خشک ہوتا ہے, وجہ کیا ہے. اور چونکہ ڈائبٹیز کی بلڈ پریشر وہ دوائیاں جو اس کو وہ ڈائیورٹک کہتے ہیں, جس سے پیشاب زیادہ ہے, وہ بھی نہیں استعمال کر رہی ہیں, جس کو ہم کہہ سکیں کہ اس کی وجہ سے ان کا منہ خشک ہوتا ہو. کچھ اور وجوہات ان کی ہوں گی جس سے یہ ہو سکتا ہے منہ خشک. اگر ان کا بلڈ پریشر صحیح ہے اور املوڈیپین سے کچھ فرق, لیکن یہ نا ڈاکٹر صاحب, یہ اومیپرازول کھا رہی ہیں اکثر جو ہے نا, جن لوگوں کی جیسے تیزابیت کی زیادہ شکایت رہتی ہے یا ہارٹ برن ہوتی ہے, ان لوگوں کا بھی اکثر موڈ ڈرائی ہوتا ہے انڈائجیشن کی وجہ سے, یا ہارٹ برن کی, یا ہاضمہ ان کا درست نہ ہو, تو اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات کچھ لوگوں کو, میں نے پیشنٹ کو دیکھا ہے, سب لوگوں کو تو نہیں, کہ اکثر ان کا موڈ ڈرائی رہتا ہے, ان کو خشکی ہوتی ہے. تو ایسا تو نہیں کہ اس کی وجہ سے ان کو ہو سکتا ہے اس کا سائڈ افیکٹ ہو, کیونکہ دوائیوں کی, ہر دوائیوں کی, جب یہ 3 دوائیاں کھا رہی ہیں, املوڈیپین, بسپرولول اور یہ جو اومیپرازول, سائڈ افیکٹ تو ہر کسی کے تھوڑا سا جی آئی سائڈ افیکٹ ہر کسی کے تھوڑے سے ہوتے ہیں, تھوڑا سا اس کی وجہ سے ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے, کہ منہ تھوڑا ڈرائی ہوتا ہو. مسز امیر زہرا, آپ نے لندن سے کال کی. ڈاکٹر صاحب کا جنرل مشورہ یہ ہے, چونکہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ڈاکٹر صاحب کا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے ضرور ڈائبٹیز کا ٹیسٹ کروائیں. جن لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر ہو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو اکثر خطرہ ہوتا ہے کہ انڈر لائن کو ڈائبٹیز نہ چل رہی. جو بلڈ پریشر کی دوائیں ہیں, ہم تو یہی مشورہ دیں گے کہ آپ وہ بند مت کیجئے, بجائے صبح میں کھانے کے بجائے رات کو افطار کے ساتھ آپ روزہ کے ساتھ کھا سکتی ہیں سیفلی. کوئی ایسی دوا آپ نہیں کھا رہی ہیں جو آپ نے نام بتائیں کہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ آپ کو پیشاب آئے یا ڈی ہائیڈریشن وغیرہ کا کوئی خطرہ ہو. بلڈ پریشر کا کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے, اور دوائیں آپ کنٹینیو رکھیں. اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں کہ کیا ریزن ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو گیس یا تیزابیت یا کوئی اور وجہ سے منہ خشک ہو رہا ہو. ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے پروگرام کے آخر چند منٹ بقے, ہم بات کریں گے ان لوگوں کے لیے جو انسولین لگاتے ہیں اور ان کے لیے, اور ڈائبٹیز ہیں اور وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ اچھا, پہلے تو ایک آپ کو تھوڑی سی بات بتا دوں 2 منٹ کے اندر, کہ جو لوگ انسولین لگاتے ہیں, زیادہ تر لوگوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اور اس کے اوپر سارے دنیا کے مسلمان ڈائبٹالوجسٹ اور علماء نے مل کے ایک فتویٰ بھی دے چکے ہیں کہ انسولین والوں کو کرنا نہیں چاہیے. لیکن انسولین کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں. اگر صرف ایک انسولین کا انجیکشن لگاتا ہے, جیسے گلارجین ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ انسولین کا انجیکشن شام کو لگایا, 20% اس میں سے انسولین کم کر دے. کچھ انسولین ایسے ہیں جیسے 30-70, اس کو بند کرنا پڑے گا.
تو وہ ساری قسمیں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ بیٹھ کے آپ اس کو دیکھیں کون سی انسولین استعمال کرتے ہیں. کچھ انسولین ایسی ہیں جس کو آپ شارٹ ایکٹنگ انسولین کرتے ہیں، ایک دفعہ لگاتے ہیں. لوگ دن میں جو 2-3 دفعہ انسولین لگاتے ہیں، یا پھر کبھی ان کو اسپتال میں داخل ہونا پڑا ہائی بلڈ پریشر، ہائی بلڈ شوگر کی وجہ سے، ان کو روزے رکھنے نہیں چاہیے. ٹھیک ان کو نقصان. جنرل ایڈوائز آپ کی ہے کہ وہ لوگ جو انسولین لگا رہے ہیں، جنرلی میڈیکل ایڈوائز یہ ہے کہ ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ انسولین کی وجہ سے ان کے شوگر لو ہونے کا یا کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور کمپلیکیشنس ہیں. تو لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو لانگ ایکٹنگ انسولین لگا رہے ہیں، صرف ایک ہی دن میں لگاتے ہیں، تو وہ پاسبلٹی ہے کہ شاید روزہ رکھ سکیں. وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن انڈیویجول ان کو جو ہے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لینا چاہیے. بالکل صحیح بات. تو ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ جنرل ایڈوائز جن لوگوں کو آپ کیا دیں گے؟ ہمارے پروگرام کے آخری چند منٹ باقی ہیں، آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں کمیونٹی کے؟ اور جنرل ڈائٹ کے بارے میں جو ہے آپ ایڈوائز کیا کہ جنرل کیا کرنا چاہیے، کیا کیا چیزیں کھانا چاہیے؟ میں سب سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ ہر سال رمضان میں جو ہمارے باشند مسلمان ہیں، ان 25% لوگوں کا وزن بڑھ جاتا ہے رمضان میں، جن کو ڈائبٹیز ہے. 25% لوگوں کا وزن بڑھتا ہے. وہ اسی لیے کہ ہماری جو ڈائٹ سب سے بڑی خرابی ہے. ہم لوگ بہت مرغن غذا کھاتے ہیں، تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں. تو ڈائٹ کا بہت احتیاط رکھیں، جو کہ ورنہ ان کی بلڈ شوگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے اور وزن بھی بڑھ جاتا ہے. صرف 25% ایسے ہیں جن کا وزن کم ہوتا ہے، اور 50% کا وزن ایسا ہی رہتا ہے رمضان میں. تو سب سے پہلے میں ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ کہوں گا، ڈائٹ اینڈ ڈائٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. یہ جو کیونکہ ڈاکٹر تو ہم اپنی طرف سے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو مشورہ دے کے دوائیاں اوپر نیچے کر سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آخر میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں تاکہ آپ کا شوگر نہ بڑھے اور وزن نہ بڑھے اور بلڈ شوگر آپ کی کنٹرول میں رہے. سارا یہی میرا مشورہ ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آپ اتنی دور سے تشریف لائے، خاص طور سے اس پروگرام کے لیے ہم انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے قیمتی ٹائم نکالا، اور خاص طور سے ڈونکاسٹر سے اس پروگرام میں. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت بہت شکریہ. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. میں اجازت لوں گا آپ سے. آج ہم نے بات کی تھی ڈائبٹیز اور رمضان کے اوپر. ڈاکٹر صاحب کی چند باتوں کو لیس دین 30 سیکنڈ میں بات کر کے آپ سمرائز کر کے آپ سے اجازت لوں گا. جو مین ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی کہ وہ لوگ ڈائبٹیز کے جن کو ڈائٹ کنٹرول ہے اور آپ کوئی دوا نہیں کھاتے، آپ سیفلی آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن جنرل ایڈوائز ڈاکٹر صاحب نے کھانے کے لیے دی تھی وہ آپ نے سن لی ہیں کہ اچھا کھانا کھائیں، فرائی چیزوں سے پرہیز کریں. جن لوگوں کو گولیاں، جو لوگ دوائیں کھاتے ہیں، اور دواؤں کی ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ بے شمار قسم کی دوائیں ہوتی ہیں. کچھ ایسی دوائیں ہیں جو سیفلی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں ان کے کھا کر کے، لیکن کچھ دواؤں میں، گولیوں میں آپ کی تھوڑا سا ڈوز میں ایڈجسٹ کرنا پڑتی ہے، یا آگے پیچھے کرنا پڑے گا یا کم کرنا پڑے گی. اس کے لیے آپ اپنے جی پی سے یا اپنی پریکٹیشنر سے ضرور مشورہ لیں. وہ آپ کو مشورہ دیں گے کہ کس طرح سے ان کو دواؤں کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا جائے. ڈاکٹر صاحب نے اس بات پہ بڑا زور دیا تھا کہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ آپ بالکل دواؤں کو بند مت کریں. دوا بند کرنے سے آپ کی ڈائبٹیز بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے، اور آپ کو ڈائبٹیز کا جو ہے وہ ہائپر گلائسیمیا اور انتہائی آپ کا جان لیوا کیٹواسٹیروسک بیماری ہوتی ہے، کنڈیشن اس میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے. تو پلیز خدا دوائیں بند مت کیجیے. یہ مت کیجیے کہ آپ اپنی مرضی سے روزہ رکھنا شروع کر دیں اور یہ سوچ لیں کہ جی بس رمضان میں روزہ رکھ رہا ہوں تو میری شوگر لو ہونے کا خطرہ ہے تو میں دوائیں بند کر دیتا ہوں. ایسا ہرگز مت کیجیے. پلیز اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ لیجیے تاکہ وہ آپ کو مشورہ دیں کہ کس طرح سے دواؤں کو ایڈجسٹ کرنا ہے. دوائیں آپ کھا رہے ہیں، سیفلی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن مشورہ لینا بہت ضروری ہے. آخر میں ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ وہ لوگ خاص طور سے جو انسولین لگاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ان کے لیے روزہ رکھنا کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. انسولین خود بھی آپ کو جو ہے وہ اس کی وجہ سے بلڈ شوگر لو ہو سکتی ہے، اور روزہ چونکہ آج کل 18 سے 19 گھنٹے کا ہے تو اس میں بھی بلڈ شوگر لو ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. شوگر کا لو ہونا بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. جیسا کہ صاحب نے کہا تھا کہ ان کے کوئی جاننے والے کوئی مریض اچانک سے ان کی شوگر لو ہوئی اور وہ جان لیوا ثابت ہوئی اور وہ لقمہ اجل کو موت ان کو واقع ہو گئی. تو یہ بہت ضروری ہے آپ اپنی شوگر کو مانیٹر کریں، چیک کریں. اور دواؤں کا انسولین خاص طور سے کچھ ایسے انسولین ہیں جس میں آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں لانگ ایکٹنگ کے، اگر وہ سیفلی کر سکتے ہیں. کوئی بھی ایسی بیماری جو ڈائبٹیز ہو یا کوئی بھی بیماری ہو، اگر اس کی وجہ سے آپ کو جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یا آپ کی صحت کو بہت زیادہ نقصان ہونے کا ڈر ہے، تو آپ کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ ضرور مشورہ لیجیے عالم دین سے اور اپنے امام سے. آپ کو ایگزمپشنس ہے، قرآن میں بھی اس چیز کا ہے، اس پہ تو ہم زیادہ ذکر نہیں کریں گے کیونکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم یہ بات کریں گے کہ اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے تو روزہ مت رکھیے. تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ آپ سب تمام ناظرین آپ سے اجازت لیں گے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر یہیں ملاقات ہوگی، آپ سے کسی اور ٹاپک کے اوپر بات ہوگی. اور مجھے اپنی دعاؤں میں رمضان کے بابرکت مہینے میں مجھے ڈاکٹر شکیل جمالی صاحب کو جو خاص طور سے ڈونکاسٹر سے تشریف لائے ہیں، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا اور
جب تک کے لیے اگلے ہفتے کے لیے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.